بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 237 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق عزیز طلباء انشاءاللہ احل لکم صید البحر سے لے کر آیت نمبر 97 عالیم تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم صید البحر، اور تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ حل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ متاعا لکم، تاکہ وہ تمہارے لیے وللسیارۃ، اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہو۔ متاعا، فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہو تمہارے لیے، اور السیارۃ، اور قافلوں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر، اور حرام قرار کر دیا گیا تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ یہ اس طرح شکار کا ذکر چل رہا تھا، تو شکار کی دو قسمیں تھیں، ایک پانی کا شکار یعنی مچھلی وغیرہ، اور دوسرا خشکی کا شکار یعنی پرندے چوپائیں وغیرہ۔ تو یہاں تفصیل بیان کر دی گئی کہ پانی کا شکار، اول تو یہ کہ سمندر کا شکار جائز ہے، دوسرا یہ فرمایا کہ احرام کی حالت میں بھی جائز ہے، لیکن جب تک تم احرام کی حالت میں ہو خشکی کا شکار نہیں کر سکتے۔ خشکی کا شکار اس وقت بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جی، احل لکم صید البحر، صید البحر سے کیا مراد ہے؟ صاحب جلالین اس کی تشریح کریں گے۔ ہم بتا دیں آپ کو کہ صید البحر سے مراد مچھلی کا شکار ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے احلت لنا المیتتان الحوت والجراد، کے دو مردہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ تو احرام کی حالت میں محرم جو ہے وہ شکار کو ذبح کرنے کا اہل نہیں ہوتا، اور اگر شکاری جانور ذبح کرے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا، بے شک اگرچہ وہ تکبیر ہی کیوں نہ پڑھ لے۔ تفسیر دیکھیے، احل لکم ایھا الناس، خطاب اشارہ ہے کہ خطاب تمام لوگوں سے ہیں۔ حلالا، حلال ہے، یعنی مفعول مطلق نکالا کہ حلال ہے تمہارے لیے۔ کنتم حلالا کنتم او محرمین، چاہے تم احرام کی حالت میں ہو چاہے تم بغیر احرام کی حالت میں۔ جی، صید البحر ان تأکلوہ، یعنی حلال ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، یہ کہ تم اس کو کھاؤ۔ تو ان تأکلوہ سے صید البحر کی تفسیر کر کے اشارہ کر دیا صاحب جلالین نے کہ یہاں صید سے مراد شکار کا جانور ہے، نہ کہ فعل شکار کا جو فعل ہے۔ تو حلال شکار حلال نہیں ہے، بلکہ وہ جو جانور ہے جس کو جو نفس جانور ہے وہ حلت اور حرمت کے ساتھ متصف نہیں ہوتا، بلکہ اس کا فعل، تو اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اب صید البحر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ما لا یعیش الا فیہ، وہ جو صرف پانی میں ہی رہتے ہیں، کالسمک، جیسے کہ مچھلی۔ تو یہ جو پانی میں ہی رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں، خشکی میں رہتے ہیں، وہ اس سے نکل گئے۔ بخلاف ما یعیش فیہ، بخلاف اس کے کہ جو پانی میں بھی رہتے ہیں، وفی البر، اور جو کہ خشکی میں بھی رہتے ہیں، کالسرطان، جیسے کہ کیکڑا۔ تو پانی میں بھی رہتا ہے، خشکی میں بھی رہتا ہے، اس لیے وہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے کھانا اس کو۔ تو یہ صید البحر میں فقہا کا ذرا اختلاف ہے، آپ اس کو فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے، ہدایت میں بڑی تفصیل سے بھی بیان ہوا ہے۔ تو ائمہ احناف کے نزدیک صرف مچھلی ہی جائز ہے اس میں، ائمہ حنفیہ کے نزدیک۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا اصول اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو خشکی میں جائز ہے وہی پانی میں بھی جائز ہے۔ مثلا خشکی کی جو نظیر پانی میں ہوگی وہی جائز ہوگی، اور جو خشکی کی نظیر خشکی میں جو ناجائز ہوگا پانی میں بھی اس کی نظیر ناجائز ہوگی، جیسے کہ کتا
خشکی میں ناجائز ہے تو پانی والا کتا بھی ناجائز ہوگا جی وطعامہ ما یقذفہ الی الساحل میتا، اور اس کا کھانا، تو یہ طعامہ کی تفسیر کی صاحب جلالین نے، ما یقذفہ الی الساحل میتا، یہ جس کو پانی پھینک دے ساحل پر مردہ ہونے کی حالت میں، یہ طعامہ کی تفسیر مفسرین نے یہی کی ہے کہ جو سمندر کے کنارے مردہ حالت میں پایا جائے تو پانی کے موجے اس کو کنارے پر لے آئے، ٹھیک ہے، متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے، اور وللسیارۃ اور مسافروں کی فائدے کے لیے، متاعا تمتیعا، یمتع اور تمتیعا سے مصدر نکالا ہے، اشارہ کر دیا اس طرف کہ یہ مفعول لہو ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے، مفعول لہو وہ مفعول جو فائدے کے لیے بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، تو مفعول لہو ہے احل لکم کے لیے، لکم تأکلونہ کہ تم اس کو کھاؤ، وللسیارۃ اور قافلوں کے لیے، المسافرین جو مسافر ہیں، منکم تم میں سے، یتزودونہ وہ اس کو اپنے لیے زاد راہ بنا دیں، اپنے لیے توشہ کے طور پر بنا دیں، وحرم علیکم صید البر اور حرام قرار دے گئے تمہارے لیے خشکی کا شکار یعنی حالت احرام میں، وما یعیش فیہ من الوحش المعقول ان تصیدیہ، وہ صید البر کیا ہے خشکی کا شکار، وہ جو کہ وحشی جانور، وحشی والے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے جو کہ خشکی میں رہتے ہیں، یہ کہ ان تصیدوہ تم اس کا شکار کرو، اشارہ کر دیا اس طرف کہ حرمہ جو حرمت کا کی نسبت ہے وہ فعل صید کی طرف ہے، نہ کہ اس جانور کی طرف، ما دمتم حرما جب تک تم حالت احرام میں ہو، فلصادہ حلال فللمحرم اکلہ کما بینتہ سنتہ، ایک فقہی مسئلہ بیان کیا صاحب جلالین نے کہ اگر کسی حلال نے یعنی حالت احرام کے بغیر والے شخص نے شکار کر دیا اس جانور کو تو محرم کے لیے اس کا کھانا حلال ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں سنت میں ہے، یہ مشہور فقہی مسئلہ ہے جو فقہا کے درمیان مختلفی بھی ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ترجمہ دیکھیے، اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ والشہر الحرام، نیز حرمت والے مہینے، والہدیہ نذرانے کے جانور، والقلائد اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پھٹوں کو بھی، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو لوگوں کے لیے امن اور اطمینان کا سبب بتایا۔ نمبر 1 الکعبہ، خانہ کعبہ، نمبر 2 حج کے مہینے، الشہر الحرام، اور نمبر 3 ہدی وہ جانور، اور نمبر 4 وہ قلائد یعنی جو حج کے دنوں میں ان کے پھٹوں میں گلے میں ڈال دیے جاتے تھے، تو جو تفسیر دی کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام المحرم، اشارہ ہے کہ الحرام یہاں پر مفعول کے معنی میں ہے کہ یعنی جس کو حرام قرار دیا گیا، حرمت والا بنایا گیا۔ الکعبہ کعبہ، یہ ترکیب بھی دیکھ لیں، الکعبۃ، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ گھر ہے، یہ بدل بھی ہو سکتا ہے، صفت بھی ہو سکتا ہے، عطف بیان بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے الحرام بھی بدل بھی ہو سکتا ہے، صفت بھی ہو سکتا ہے، عطف بیان بھی ہو سکتا ہے، تینوں بنا سکتے ہیں اس کو۔ تو کعبہ کے لیے 2 صفت ہے، ایک یہ کہ گھر ہے اور دوسرا کہ حرمت والا ہے۔ تو کعبہ کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ کعبہ ہر ایسے مکان کو کہتے ہیں جو مربع بنا ہو، یعنی چوکور بنا ہوا ہو۔ تو عرب میں پرانے زمانوں میں قبیلہ خشم میں ایک مکان جو ہے نا یمانیہ کے نام سے مشہور تھا، اس کو کعبہ کہتے تھے، تو اس لیے بیت اللہ کو بھی اس کعبہ سے ممتاز کرنے کے لیے لفظ کعبہ کے ساتھ البیت الحرام لگا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کی پیدائش کے دن اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرم بنا دیا تھا، یعنی حرمت والا بنا دیا تھا، جس کے اس آیت میں اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین بنایا اسی دن اس کو حرمت والا بنا دیا تھا۔
تو قیام کرنے کی جگہ بنایا خانہ کعبہ کو، بیت حرام کو. تو ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ کعبہ جو ہے بیت محترم ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے لوگوں کے قائم رہنے اور امن و امان کا ذریعہ بنا. یہ بہت سے لوگوں کے لیے معیشت کا ذریعہ ہے. دور دراز سے لوگ عمرہ کے لیے آتے ہیں، شہر مکہ میں رہتے ہیں، مینا میں قیام کرتے ہیں، عرفہ مزدلفہ میں وقوف کرتے ہیں. تو اس سے اہل عرب کو، اہل مکہ کو مالی فائدہ ہوتا ہے، ان کی خریداری کے اثرات پورے عالم میں پھیلتے ہیں، تو اقتصادی فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے فرمایا قیاما للناس، یقوم بھی امر دینہم کے قائم ہوتے، یقوم بھی امر دینہم کے وہاں پر دینی معاملات قائم ہوتے ہیں، بالحج الیہ، حج کے ذریعے اس کی طرف. یعنی حج کے سارے اوامر ہوتے ہیں وہاں پر، طواف ہوتا ہے، وقوف ہوتا ہے، وقوف مزدلفہ ہوتا ہے، مینا میں جاتے ہیں لوگ. تو یہ سارے دین کے معاملات وہاں پر وقوع پذیر ہوتے ہیں. وہ دنیا ہم، اور دنیا کے لیے بھی، دنیا کے معاملے میں بھی وہ یہ کہ بِأَمْنِ دَاخِلِهِ وَعَدَمِ تَعَرُّضِ عَلَيْهِ، کہ اس میں اس کے داخل ہونے والے کو امن حاصل ہو جاتا ہے. جیسے پرانے زمانے میں بھی دین اسلام آنے سے پہلے بھی امن میں آ جاتا تھا جو وہاں پر داخل ہوتا تھا. وَعَدَمِ تَعَرُّضِ لَهُ، اور جو وہاں پر داخل ہو گیا اس سے کوئی تعرض نہیں ہوگا. وَجُبَا ثَمَرَاتِ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ، ہر شے کو پیداوار اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے. وفی قراءت، اب بیان قراءت ہے قیامن کی، کہ یہ تو ہم قراءت پڑھتے ہیں قیامن، بعض حضرات نے اس کی قراءت قیمن بلا الف، بغیر الف کے قیمن پڑھی، جو کہ مصدر ہوگا، مصدر قامہ، قامہ سے، قامہ یقوم سے مصدر ہوگا، قامہ یقوم قیمن، قیمن. عینہ معطل، اس کا عین کلمہ معطل ہوگا، یعنی کہ معطل العین ہوگا اس وقت قامہ یقوم سے. ٹھیک ہے. والشہر الحرام، اور دوسری چیز کیا ہے؟ حرمت والے مہینے. ومان الاشہر الحرم، یعنی وہ مہینے جو کہ حرمت والے ہیں. کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ وذوالحجہ ومحرم ورجب، قیاما لہم بامنہم القتال فیہ، کہ کیسے امن والے بنائے کہ قتال کرنا اس میں قائم کیا ان کے لیے، کہ قتال کرنا اس میں معمون قرار پایا، قتال کرنا وہاں پر مانے تھا. والہدیہ، اور ہدی کو حرمت والا بنائے. یہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کی قربانی حرم شریف میں کی جائے، اس کو ہدی کہتے ہیں. تو جو شخص کے ساتھ ایسے جانور ہو، عرب کے لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے اس زمانے میں بھی. وہ امن کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ سفر کرتا تھا. قلائدہ، جی قلادت ان کی جمع ہے. قیام لہم، کہ یہ بھی ان کے لیے قائم رہنے کی جگہ بنایا. بامن صاحبہما، کیا صورت کیا ہوگی قیامن کی، کہ ان کے دونوں کے صاحب یعنی ہدی اور قلائدہ اٹھانے والے دونوں معمون ہوں گے. من التعرض لہو، لڑائی جھگڑے سے، تعرض سے. ذالک الجعل المذکور، یعنی کہ یہ مذکورہ جتنے بھی کام ہیں یہ اس لیے ہے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. فإن جعلہ ذالک، تو فإن جعلہ ذالک، ان سب چیزوں کا وقوع پذیر ہونا، لجلب المصالح لہو، تمہارے لیے مصلحت کے ہونے، اور دفع المضار عنکم، اور تم سے مصیبتیں اٹھانے، قبل وقوعها، اس کے واقع ہونے سے پہلے کی. یہ سب ہونا دلیل، اس بات کی دلیل ہے کہ علی عملہ، کہ علی علمہ بما هو فی الوجود وما هو کائن، کہ جو کچھ وجود ہے میں ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے. اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ صید البحر سے کیا مراد ہے؟ جواب ضرور لکھیے گا. آج کا سبق ہم نے حل لکم صید البحر سے لے کر آیت نمبر 97 علیم تک پڑھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جارہ لین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.